بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گاؤں، دو لوگ، وہ دو راستے۔ شمالی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور میں دو خاندان رہتے تھے۔ ایک حاجی فرید کا خاندان جو سادہ، دیانتدار اور اللہ والے لوگ تھے۔ دوسرا ملک اقبال کا خاندان جس کے پاس دولت، زمینیں، طاقت تو تھی مگر دل میں سختی، آنکھوں میں غرور بھرا ہوا تھا۔ حاجی فرید کے دو بیٹے تھے، عادل اور بازر، اور ملک اقبال کا ایک بیٹا فہد تھا۔ عادل کی عمر 22 سال تھی، نرم دل، نیک، مددگار۔ فہد اسی کی عمر کا مگر مغرور، طاقت کے نشے میں چور۔ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھے مگر مزاج ایسے جیسے زمین اور آسمان۔ قصہ تب شروع ہوا جب گاؤں کی مسجد کے لیے چندہ اکٹھا ہو رہا تھا۔ عادل نے اپنی جیب سے جو کچھ تھا دے دیا مگر فہد نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اوئے عادل، تیری چندہ دینے کی کیا اوقات؟ ہمارے نام کے بغیر تو یہاں مسجد کی اینٹ بھی نہیں لگ سکتی۔ عادل کا دل دکھا مگر خاموش رہا۔ چند لوگوں نے فہد کو سمجھایا تو وہ بھڑ گیا۔ میں اس گاؤں کا ملک ہوں، جو چاہوں گا کروں گا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ظلم نے اپنی جڑیں پھیلانا شروع کیں۔ چند دن بعد ملک اقبال کی ایک چھوٹی سی زمین جس پر سبزی اگتی تھی، رات کو کسی نے فصل کو نقصان پہنچا دیا۔ صبح فہد نے پورے گاؤں کے سامنے شور مچا دیا، یہ عادل نے کیا ہے، میری زمین دیکھ کر جلتا ہے۔ بغیر ثبوت کے لوگ فہد کی دولت اور طاقت کے ڈر سے خاموش رہے۔ عادل نے قسم کھا کے کہا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر ملک اقبال چلایا، جھوٹا ہے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ گاؤں والوں نے خاموشی اختیار کی اور یہی خاموشی ظلم کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ اس واقعے کے بعد عادل کا کام رک گیا۔ لوگوں نے اس سے سودا خریدنا چھوڑ دیا۔ کچھ غریب مگر خوف زدہ لوگوں نے کھل کر کہا، عادل بھائی، ہم جانتے ہیں تم بے قصور ہو مگر ملک اقبال سے دشمنی مول نہیں لے سکتے۔ عادل کے گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ بازر ابھی چھوٹا تھا، عادل پریشان رہتا۔ ایک رات ماں نے عادل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وقت آنے دو۔ عادل نے یہ جملہ سینے میں اتار لیا۔ دولت کا غرور ایک نیا کھیل کھیلتا ہے۔ کچھ ہفتے بعد ملک اقبال نے مسجد کے لیے چندہ دیا اور گاؤں والے اس کی تعریف کرنے لگے۔ فہد اور بھی مغرور ہو گیا۔ اس نے گاؤں کے چوک میں عادل کو روک کر کہا، اوئے غریب کے پتر، سن، میرے ابا نے مسجد بنوائی ہے، اب گاؤں میں ہمارا ہی نام ہوگا، تم جیسے لوگ دھول برابر ہو۔ عادل نے ضبط کیا اور ایک جملہ کہا، فہد، دنیا میں نام وہی باقی رہتا ہے جو اللہ کے لیے جیتا ہے، ورنہ غرور بہت اونچی آواز میں گرتا ہے۔ فہد نے ہنستے ہوئے کہا، گرنا وہ بھی میں، دیکھیں گے۔ ہاں، پھر وقت نے واقعی دیکھ لیا۔ بارشوں کا موسم آیا۔ اس رات شدید طوفان آیا تھا۔ ملک اقبال کی سب سے بڑی زمین کے درمیان اچانک دھنساؤ آ گیا۔ زمین ایسی ٹوٹی کہ کئی ایکڑ فصل تباہ ہو گئی۔ پورا خاندان شوق میں آ گیا۔ فہد بولا، یہ کیا ہو گیا؟ گاؤں کے بزرگ نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، زمین پر کسی کا زور نہیں، اللہ جس سے ناراض ہو جائے وہ سب چھین لیتا ہے۔ ملک اقبال نے جھنجھلا کر کہا، بکواس بند کرو۔ مگر یہ صرف آغاز تھا۔ فہد کی زندگی بدلنے والا دن تو ابھی آنا باقی تھا۔ ایک شام فہد اپنی گاڑی لے کر شہر جا رہا تھا۔ راستے میں تیز رفتاری کی وجہ سے گاڑی پھسل گئی اور درخت سے جا ٹکرائی۔ فہد کی ٹانگ بری طرح زخمی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا چند مہینے چل نہیں پائے گا۔
فہد کو پہلی بار سمجھ آیا کہ انسان کی طاقت کچھ بھی نہیں۔ عادل اس وقت اسپتال میں جھوٹے الزام کے باوجود ملنے گیا۔ عادل نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہمت رکھو، اللہ آزماتا ضرور ہے مگر اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں۔ فہد نے حیرت سے پوچھا، میں نے تم پر اتنا ظلم کیا، تم پھر بھی آئے ہو؟ عادل نے مسکرا کر کہا، بدی کا جواب بدی سے نہیں نیکی سے دیا جاتا ہے۔ فہد کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی آئی۔ عادل پر لگائے گئے الزام کا سچ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ حادثے کے ایک ہفتے بعد ایک آدمی نے گاؤں کی مسجد میں اعتراف کیا، میں نے سردار کے کہنے پر ملک اقبال کی زمین پر آگ لگائی تھی، عادل بے قصور ہے۔ گاؤں میں ہنگامہ برپا ہو گیا، لوگ حیران، شرمندہ، خوف زدہ۔ ملک اقبال کا چہرہ لٹک گیا، عادل خاموش کھڑا، سب دیکھ رہا تھا۔ لوگ عادل کے گھر جا کر معافی مانگنے لگتے ہیں۔ سب سے بڑی مار تو تب پڑی کہ شام کو وکیل اور پولیس آئی۔ سردار کے ساتھ ساتھ ملک اقبال پر جھوٹے الزام، زرعی نقصان، بددیانتی کے کیس کھل گئے، جائیداد کے کئی کاغذات جعلی نکلے۔ گاؤں کے بڑے سرداروں نے غصے میں کہا، اقبال انسان بن کر نہیں رہے تو اب قانون تمہیں انسان بنائے گا۔ ملک اقبال نے پہلی بار ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے معاف کر دیں۔ سرداروں نے صرف ایک جملہ کہا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ فہد گھر آیا، باپ کو گلے لگایا اور رو دیا، ابا ہم نے بہت ظلم کیا، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ ملک اقبال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فہد اور اس کے باپ روشنی کی طرف سفر کرنے لگے۔ چند ماہ بعد فہد مکمل ٹھیک ہو گیا، وہ بدل چکا تھا۔ اس نے عادل سے جا کر کہا، تم نے میرے دل کو بدلا، نہ کہ قانون نے، مجھے معاف کر دو۔ عادل نے مسکرا کر کہا، دل صاف ہو جائے تو سب معاف ہو جاتا ہے۔ فہد آگے بڑھا، مسجد کی مکمل تعمیر کروائی، اپنے نام سے نہیں بلکہ اللہ کے نام سے۔ ملک اقبال بھی سیدھا راستہ اختیار کر گیا، لوگوں کا قرض لوٹایا، معافی مانگی، اور گاؤں نورپور میں ایک بات ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئی، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے مگر جب پڑتی ہے تو انسان بدل جاتا ہے۔ اب یہ گاؤں بھی جانتا تھا کہ حق پر رہنے والا کبھی ہارتا نہیں۔ یوں وہ غریب لڑکا جس پر ظلم ہوا تھا، اللہ کے انصاف سے عزت پا گیا۔ امید ہے آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو براہ کرم ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید اسلامی اور تاریخی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔